آنے والے انتخابات میں پنجاب کا فاتح کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئی ایم ویری شیور، مجھے پورا اس بات پہ یقین ہے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز ول کم آؤٹ ایز ونرز. میں آئی ایم ویری شیور اباؤٹ اٹ. قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں، گمان ہو سکتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی از ویری ڈفرنٹ. یہ نواز شریف ایک ہمدرد انسان ہے، ان کی پریزنس کسی جگہ پہ موجود ہونا اٹ اٹریکٹس پبلک. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسائٹ. میں ہوں وجیہ نجم. آج میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور میاں محمد نواز شریف کے وفادار ساتھی جناب خواجہ احمد حسان صاحب موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے بات کریں گے پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں، کچھ ماضی پر کچھ مستقبل پر. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. سر سب سے پہلے آپ کی پرسنل لائف سے سٹارٹ کرتے ہیں. سیاست میں آنے کا کیوں سوچا اور کب سوچا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور موقع فراہم کیا کہ آئی کین گیو مائی پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچاؤں. یہ بات پرانی ہے جی، یہ اس بات کو تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. 1978-79 کے اندر میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا. ٹھیک ہے. اور بی کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت مجھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے. سو آلدو میں ایچسن کالج سے پڑھا ہوا ہوں، سو میرے لیے بڑی ایک نئی فیلڈ تھی، نئی چیز تھی. بٹ اس میں جو ایک اچھا اسپیکٹ نظر آیا وہ یہ تھا کہ شاید اس میں ہم لوگوں کے معاملات بہتر کر سکیں، اسٹوڈنٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پھر جسے کہتے ہیں ود اے ہیوی ہارٹ میں نے ایکسیپٹ کیا کہ مجھے اتنا شوق فرینکلی نہیں تھا کہ میں اس طرح الیکشن لڑوں گی. خیر مجھے وہ الیکشن لڑا دیا گیا مین یونین کا. ٹھیک ہے. سو الحمدللہ آئی بیکیم وائس پریزیڈنٹ آف دا پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین. سو یہاں سے شروع ہوا سلسلہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. یونیورسٹی کی سیاست تھی. پھر جب میں ایم بی اے کر لیا تو پھر میاں نواز شریف صاحب گھر تشریف لائے اور انہوں نے میرے والد صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا، خواجہ امان اللہ صاحب سے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو سنس دین دس از بین اوور 34 ایئرس، 34 سال اس بات کو ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ نے بتایا کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا اور جب آپ نے وہاں سے سیاست کا آغاز کیا، ابھی بھی پنجاب یونیورسٹی میں سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت ہے، سرائکی ہیں، پٹھان ہے. کیا لگتا ہے سر اس وقت میں اور اب میں کوئی فرق دیکھتے ہیں آپ؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. دیکھیے اس وقت ماحول جو تھا، اگر یونینز تھیں بھی تو یونین کا مقصد بنیادی طور پہ لوگوں کی سروس تھا. بالکل ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے مسائل حل کرنا تھا. بالکل. نہ کہ اپنا سکہ منوانا. بالکل. یا وہاں پہ کوئی اب آپ دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گی، جو ہمارا دور تھا جس میں میں وائس پریزیڈنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا، الحمدللہ اس پیریڈ کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی اس طرح کا نہیں ہوا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انتشار پھیلا ہو. ناٹ ایون ون. ٹھیک ہے. اور دیٹ از وہ ماحول تھا. لوگوں کی سروس کرنے کی کوشش کی، اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. اب تو ایک عجیب جنگ و جدل ہے، ایک ہر کوئی اپنا آپ منوانے کے لیے اپنے آئی ڈونٹ نو اسے آپ کس طرح کہیں گے، پاور کا نشہ. ہاں پاور کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی انفیئر بات ہے ود اسٹوڈنٹس. اور اسٹوڈنٹس کے اندر پالیٹکس ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ان کی ڈائریکشن ٹھیک رہنی چاہیے. بالکل. اس کا سارا پرپس جو ہے وہ سوشل سروس، اپنے اسٹوڈنٹس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا مقصد ہونا چاہیے. بالکل. سو اگر وہ رہے تو بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ضرور ہونی چاہیے. جب اس سے ڈائریکشن سے آپ ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس میں قباحتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ چیز خطرناک ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے بچوں کو بچنا چاہیے. بالکل. سر اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنی ابھی تک کی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی پالیٹیشینز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، وہ اکثر پارٹیز چینج کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بڑے وفادار ساتھی ہیں، ہمیشہ سے آپ ان کے ساتھ رہے ہیں. تو کیا ایسی چیز، ایسی خوبی آپ کو نظر ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا؟ دیکھیے میں اسے سمجھتا ہوں یہ ایک آپ کی فیملی ٹریٹ بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف دس کہ آئی بلانگ ٹو اے فیملی جس کا بلڈ لائن الحمدللہ لائلٹیز کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ہاتھ تھام لیا ہے، پکڑ لیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہیں. بالکل. مائی فادر جوائنڈ دا داؤد گروپ آف انڈسٹریز
سارے لوگوں نے, سیگلز نے بہت ان کو آفرز دیے. He died with them. He started with them for 54 years. وہ 54 سال انہوں نے داؤد گروپ کے ساتھ اپنا ساتھ گزارا, اور بڑے آفرز آئیں, بہت کچھ آیا, لیکن اس کے ساتھ he stuck to the same group. So یہ آئی تھنک یہ کچھ تھوڑا سا انہیریٹڈ فیکٹر بھی ہوتا ہے, جینیٹک میک اپ کی بھی بات ہے, گھر کی اپ برنگنگ کی بھی بات ہے. بٹ بیسک بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک ہمدرد انسان ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کا سوچتے ہیں, اور یقین جانیے کہ میں دل سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں, لوگوں کو who been very close to him, وہ جانتے ہیں کہ ان کی پریزنس کسی جگہ پہ وہ موجود ہونا, اٹ اٹریکٹس پبلک, لوگ ان کی طرف آتے ہیں. سو اللہ نے ایک خاص میگنیٹک پرسنالٹی ان نے بنایا ہے, اور وہ بنیادی وجہ ان کی اپنی ایک سیلف, جو جس طرح سے وہ ہیوملٹی ہے ان میں, اور لوگوں کو محبت دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں, وہ ایک وجہ ہے. اور باقی ہی از آلویز سرو دا نیشن. آپ دیکھیے جہاں سے جب سے وہ شروع ہوئے ہیں آج تک کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس ہیں, جس پہ نواز شریف کے علاوہ کسی نے اس پہ اپنی تختی لگی ہو, کسی اور کی لگی ہو. ہی ورکڈ ہارڈ فار دا کنٹری. آپ کو ایٹامک پاور بنایا, پاکستان کو اس قابل بنایا کہ ہماری ڈیفنس اس قابل ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا پاکستان کی طرف. سو آئی تھنک یہ بہت بڑی ان کے کارنامے ہیں. آپ گنوانا شروع کریں تو لاٹ آف تھنگس وچ یو کین سے. لیکن کسی کی عزت تار کرنی ہو تو وہ آپ کھڑے ہو کے بازار میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن یہ بات منوانی ہو کہ آپ نے کام کیا کیا, اس کے لیے یو نیڈ پرفارمنس. تو وہ پرفارمنس الحمدللہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی ہے, جو پوری دنیا کو پتہ ہے, اینڈ دے ہیو ریئلی کریٹڈ ہسٹری. ٹھیک ہے سر, لاہور سے بلا مقابلہ چیئرمین آپ کا منتخب ہونا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ پاپولیرٹی تھی آپ کی, محنت تھی, پرفارمنس تھی, کیا تھا؟ یہ اللہ کی مہربانی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مہربانی تھی. میں نے کوئی اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسے ٹیکٹکس یوز نہیں کیے جو شاید لوگ کرتے ہوں, بٹ اٹ واز جسٹ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا, اور اللہ کی مہربانی تھی. بالکل ٹھیک ہے سر. ترکی کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. ابھی جب زلزلہ آیا تو آپ بھی وہاں پہ گئے تھے, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں پاکستان اور ترکی کے عوام کے لیے مل کر جوائنٹ ایڈونچر کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں بیٹا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے اب جتنی ہماری اب جو آپ دیکھیے میٹرو بس جو بنی, جی ہمارے پاس تو اس کی ٹیکنالوجی نہیں تھی, جی ہمارے پاس ایکسپیرئنس نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو ہم نے وہ جب شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر گئے استنبول, تو وہاں کے میئر ڈاکٹر قادر توپاش مرحوم گزر گئے, اللہ تعالیٰ ان کو کی رحمت کرے, ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پھر اپنا سسٹم بتایا پورا, اور یہ بتایا کہ ہم کس طرح تقریباً اوور 1 ملین پیپل ان کے روز چلتے ہیں میٹرو بس کے اندر. اور وہ جب دیکھا اس کا ایکچولی آن گراؤنڈ, تو دیٹ واز ویری انکریجنگ اور موٹیویٹنگ کہ کاش ہم بھی اپنے لوگوں کو اس طرح کی فیسلٹی دے سکیں. سو دے اسسٹڈ اس. تو یہ ایک مثال ہے. اور بھی ان کی ڈیولپمنٹ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے, ہمارا برادر ملک ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے. بالکل. دے آر آئی مین ربنگ شولڈرز ود یورپ, اور یورپینز بھی ان کے معیار کو, ان کی کوالٹیز کو مانتے ہیں. بالکل. سو یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی بہت ہی انکریجنگ اور اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے. سو آئی تھنک ہر چیز میں ہم ان سے اسسٹنس لے سکتے ہیں, اور ایک برادر ملک کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے اچھی طرح کوآرڈینیٹ کریں, ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں رول شہباز شریف صاحب نے ایز چیف منسٹر بہت اچھے انداز میں اسے ادا کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور لیڈ بائی نیچرلی میاں نواز شریف پرائم منسٹر وہ تھے, اور کہ ان سے ہم نے صرف یہ نہیں تھا کہ زبانی طور پر, ایکچولی پریکٹیکلی ہم نے ان سے ایک ایسوسیشن کی, جس سے ہمیں چاہے وہ میٹرو بس تھی, لاہور ویسٹ مینجمنٹ تھی, لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی تھی,
اس میں ہر چیز میں ہم نے ان کا جو ایکسپیرینس ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر قادر توپاش کی، میں بھولتا نہیں. انہوں نے کہا دیکھیے بھائی ہونے کا کیا فائدہ، وائی ڈو یو وانٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل. ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اور وہ کامیاب ہے، تو جو ہم نے وہ کامیابی کا جو ہمارا سفر ہے، ہم نے تو ایک لمبا سفر کیا ہے، تو ہم آپ کو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. آپ وہ شارٹر ٹائم کے اندر انشاءاللہ وہ معیار حاصل کر لیں گے جو ہمیں بہت ٹائم لگا اور سیکھنے میں وقت لگا. تو ہم بردرز آر دیر ٹو شیئر، تو ہم آپ وہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہی فیلنگ، یہی انٹینشن اگر اب بھی ہم اسے رکھیں تو وی کین گو پلیسز، بہت ہم اس میں ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے. بالکل سر، ابھی آپ نے LWMC کی اور LTC کی بات کی ہے، تو اگر بات کی جائے تو بوڑھے والدین میں اور پرانے شہر میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے مرضی بوڑھے ہو جائیں، پرانے ہو جائیں، ان کو سنبھالا جاتا ہے، بدلا نہیں جاتا کبھی بھی. لیکن اگر آج ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور بالکل بدل گیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پالوشن ہے، وہ گرینری، وہ چیزیں نہیں ہیں جو لاہور میں تھیں؟ بیٹا یہ بہت ہی آپ نے ایک ایسی بات کی جس سے میرے دل میں جا کے لگی ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ 2012 کا یا 2011 کے اینڈ تھا یا 2012 میں یہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور آئی ویوڈلی ریممبر ایک ملیشیا سے ایک پارٹیسپینٹ تھے، ملیشیا سے تشریف لائے ہوئے تھے اس سیمینار میں، اور وہ یہاں پہ تقریباً 4-5 دن رہے تھے لاہور شہر میں. اور پھر وہ جنرلی انوائرمنٹ کے اوپر وہ سیمینار تھا کہ انوائرمنٹ کو بہتر کس طرح کرنا ہے اور ہاؤ کین وی امپروو دا انوائرمنٹ. تو مجھے وہ اٹ از میوزک ٹو مائی ایئرز جو وہ بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ مجھے 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور میں شہر پھرا ہوں کہ موسٹ پرابلی لاہور از ون آف دا موسٹ کلینسٹ سٹیز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. سو اب وہ ایک اتنا بڑی بات ہمیں کہی گئی، اور وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے واقعتاً ایک ایسی تعریفی سند ہے ایک فارنر سے اور ملیشین سے جن کا اپنا بہت اچھا کام چل رہا ہے. سو دیٹ واز سم تھنگ گڈ. اور وہ وجہ یہ تھی کہ ایک اس پہ پوری ایک ایفرٹ تھی. سو آئی تھنک اس کو واپس دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسی ہے کہ وی نیڈ ٹو ری وزٹ کہ کہاں غلطی ہوئی، کہاں ہم اس کو ہماری نظر جو ہے وہ اس سے ہٹ گئی، کہ ہماری جو سبزہ اور ایک خاص لاہور کا جو کیریکٹر تھا اس کو ہم نے کس طرح خراب کر دیا، اور اس کو ایک خوبصورت شکل سے ہم نے ایک خدا نخواستہ اچھا نہیں لگتا کہتے بدنما سا بنا دیا. بالکل ایسی ہے. سو آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی اٹینڈیڈ ٹو. بالکل. لیکن سر یہاں پہ ہم LDC کی بات کریں گے، جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستانی معیشت کا حال، پیٹرول کی پرائسز کتنی زیادہ ہیں، تو مسافروں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ سے وہ کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں پیٹرول؟ کس طرح سے پہلے ہم دیکھتے تھے ڈیووس چلتی تھی، ڈفرینٹ بسز، LTC چلتی تھی، لیکن اب وہ سب چیزیں نہیں ہیں، اوبر، کریم، ان سب چیزوں نے وہ جگہ لے لی. جی بیٹا بہت خوبصورت بات آپ نے کی. یو جسے کہتے ہیں نا، یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. آپ دیکھیے وہ لوگ، میرا ایک طبیعت ہے، میں کبھی کسی کی کرٹیسزم ویسے نہیں کرتا، پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، میں افراد کا نام نہیں لیتا کبھی بھی. پچھلے 40 سال سے میرا یہ ہے سسٹم ہے. تو میں یہ کہتا ہوں وہ لوگ جو میٹرو بس کے خلاف تھے، جی، جنہیں اسے جنگلہ بس کہا، اسے بہت کچھ کہا، جی، اب مجھے بتائیے آج جو کیفیت ہے، اس وقت بھی ایون ان 2011 جب یہ بنا بھی ہے 2011-12 کے اندر جیم پیک چل رہی تھی میٹرو بس. ٹھیک ہے. اور آج آل دا مور ریزنس جب پرائس ہائیک آئی ہے اور وہ انٹرنیشنل وجوہات کی بنا پہ ساری دنیا کے اندر، سارے ممالک کے اندر ہی آئی، ناٹ اونلی ان پاکستان، تو اس میں پبلک ٹرانسپورٹ پلیز اے کی رول لوگوں، اور اسپیشلی ایک عام فہم آدمی جو ہے، جو کامن آدمی ہے، جو سفید پوش ہے، اس کا تو بجٹ تباہ ہو گیا. بالکل ایسی ہے. اس کو تو سمجھ نہیں آتی وہ اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کیسے کرے. بالکل. سو ان کے لیے آل دا مور ریزنس کہ کم از کم اپنے جو کام کے جگہ ہیں، اپنے گھر واپس آنے کے لیے ایک ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے جہاں وہ کمفرٹیبل فیل کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اب بھی بہت سکوپ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے میٹرو ٹرین بنائی جس میں اب بہت زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں،
5 لاکھ تک انشاءاللہ اس کی کیپیسٹی ہو جائے گی, وہ چل سکتی ہے ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہے. میٹرو بس میں تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان لوگ روز سے مستفیض ہو رہے ہیں. LTC needs to be properly equipped. بالکل. بے انتہا اس کی ضرورت ہے. اچھی بسز لانے کی ضرورت ہے لاہور شہر کے اندر. جی. روٹس خالی پڑے ہوئے ہیں. آپ کا 10 نمبر روٹ ہوتا تھا, 5 نمبر روٹ تھا, 22 نمبر روٹ آل along the canal تھا, جس میں سمجھتا ہوں لوگ بے انتہا جن کو ضرورت ہے, بالکل, جو شاید کنیکٹ نہیں کر سکتے میٹرو بس اور ایون میٹرو ٹرین کے ساتھ, بالکل, ان کے لیے یہ جو سٹی روٹس ہیں, بالکل, ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو فعال کرنا چاہیے. LTC کو فعال, اب وہ PTC ہو گئی ہے, پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی بن گئی ہے, اس کو فعال کرنا چاہیے. سارے جتنی میگا سٹیز ہیں پنجاب کی, وہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک اسینشل آئٹم سمجھتے ہوئے, ایک نیسیسٹی سمجھتے ہوئے بالکل اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سر 4 آمریتوں کے بعد بھی آج بھی آمریت کا خطرہ باقی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ سارے سیاستدان مل کے کوئی ایسا لائے عمل بنا سکتے ہیں جو آمریت کے دور کو روک سکے؟ بیٹا اٹس اے ڈیفیکلٹ کویشچن. دیکھیے, ہم کسی ایک کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ایسے ہے. جب آپ رولز اپنے ادا نہ کریں صحیح طرح سے, میں پولیٹیشینز کو بری الزام نہیں کرتا اس میں, ٹھیک ہے, ہم نے بھی شاید وہ رول اس طرح ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا, بٹ اسٹیبلشمنٹ بھی, جوڈیشری بھی, سارے جتنے ہمارے جو پلرز آف دا کنٹری ہیں, اور انہوں نے وہ رولز ادا نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے. بالکل. اور اس کی آج ہم پھر اسی ایک کنفیوژن کا شکار ہیں, بیکاز آف ایک جو ہے ستون وہ دوسرے کے اندر جانے کو مرج کرنے کے اندر کوشش کر رہا ہے, دوسرا پہلے والے کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے. سو اللہ کرے کہ ہمیں سینس پریویلز, اور سارے لوگ اس چیز کو بیٹھ کے ایک دفعہ سوچیں کہ یہ ملک بہت قیمتی ہے. بالکل. اور بڑی قیمتی جانوں کا جو ہے دے کے یہ ملک حاصل کیا گیا. بہت شہداء ہیں جس میں بڑی بچیوں اور بچوں نے جانیں دی ہیں, خواتین نے اپنی عزتیں لٹائیں اس کے لیے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدا را وی نیڈ ٹو سٹ, اور ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہیں, سارے کوشش کریں کہ اپنی حدود کو کراس نہ کریں, اور اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کریں. یقین جانیں ان ساری چیزوں کے باوجود آج بھی پاکستان پھر بھی ہیز اٹس اسٹیٹس. جی. ہم نے کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں کیا, اس کے باوجود یہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے رہا ہے. بالکل ایسے ہے. تو اگر اس کو ہم درست کر لیں اور اسے ہم, تو وی ڈونٹ نیڈ اینی IMF اور اینی ادر اسسٹنس. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہاں ہی ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں, صرف ضرورت اس بات کی کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, ہم مشاورت سے چلنے والی عادت بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آئی تھنک اسکائی از دا لمٹ. بالکل ٹھیک ہے. سر اگر یہاں پہ میں عمران خان صاحب کی بات کروں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مذہبی بیانیہ ہے اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی نقصان ہوا ہے, اور اگر ہوا ہے تو اس کو ہم کیسے کور کریں گے؟ ہمارے لیے یہ ملک جو نظریاتی ملک ہے, پوری دنیا کے اندر پہلا ملک ہے جسے کلمے کی بنیاد پہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنایا گیا. اس لیے اٹ از ویری ویری نیئر اینڈ ڈیئر ٹو آور ہارٹس کہ ہم دین کو ایکسپلائٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل. اس کو پولیٹیکل سلوگن نہیں بنانا چاہیے. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے عملی طور پر ہم نیک مسلمان بنیں. بالکل. اپنے معاملات کو درست کریں. بالکل. کسی کو چکر نہ دیں, فراڈ نہ کریں کسی کے ساتھ, اور اپنے گھر کے معاملات کو بھی ٹھیک کریں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو برنگ اٹ انٹو پالیٹکس لائک دس کہ ہم اس کو پولیٹیکل سلوگنز بنا دیں. بالکل ایسے. ملک شاید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل. اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے ایک براڈ بیس ملک ایسا جس میں سب اپنے آپ کو اس کی اینٹی سمجھیں. بالکل ایسے. اور ہمیں کسی کو بھی آؤٹ کرنے کی
کسی کو اس سے نکالنے والی بات وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیے یہ تو ہمارا دین ایک ایسا زبردست اور خوبصورت دین ہے بالکل کہ اس میں ہر ایک کے لیے جگہ ہے. بالکل ایسے ہے. تو میرے خیال وہی چیز پاکستان میں ہونی چاہیے اور پاکستان کو بھی اس طرح ہی ہونا چاہیے. سر مریم نواز کی اگر بات کی جائے تو بطور چیف آرگنائزر آپ کو کیا لگتا ہے وہ پارٹی کو منظم کر پائیں گے؟ ان کی کامیابی مستقبل میں آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ وہ بہت زبردست ہے. انہوں نے آپ دیکھ لیجئے ان کے جلسے دیکھ لیجئے, ان کی رسپانس لوگوں کی دیکھ لیجئے, سب کچھ بہت زبردست ہے. دیکھیے جب آپ آتے ہیں پالیٹکس میں آ جائیے, کسی بھی چیز میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے آپ کا نیچرل کرزما, ٹھیک ہے, ایک ہے آپ کا ایکسپیرینس. بالکل ایسے یو ہیو ٹو بلینڈ دا ٹو. بالکل. تو اللہ نے مریم صاحبہ کو ایک گاڈ گفٹڈ کرزما ہے. ٹھیک ہے. شی از اے بولڈ لیڈی, الحمدللہ شی از ٹیکنگ اپ تھنگز ویری بولڈلی. ساتھ وی نیڈ سم ایکسپیرینس پیپل, بالکل, جو ایک ڈائریکشن کو سمت کو درست رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس ایموشن کو, اس موٹیویشن کو, اس جذبے کو ایک ڈائریکشن دیتے رہیں. I think this would really be a success story not only for Pakistan Muslim League Nawaz but for Pakistan انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر کسی بھی کنٹری کی بات کی جائے تو اس کو ریپرزینٹ اس کی آرمی کر رہی ہوتی ہے اور آرمی کی وجہ سے ملک بنتے ہیں, سنورتے ہیں, بگڑتے ہیں. لیکن اگر اب ہم پاکستان کی بات کریں تو آرمی کا رول سیاست میں اتنا زیادہ رہا ہے کہ اس طرح سے ان کی ڈگنیٹی بہت افیکٹ ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی بھی آرمی چیف سے ہیلپ لینا سیاست میں کس حد تک ایک سیاستدان کو لینی چاہیے کسی بھی آرمی چیف سے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے وین وی سے آرمی, وہ جنرلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آرمی ایک وہ کامن جوان بھی ہے جو آپ کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے, بے شک, اور وہ پیسے کے لیے نہیں کھڑا ہوا. بالکل ایسے. مجھے بتائیے کون ہے جو پیسے لے کے اپنی جان دے گا؟ بالکل بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. اس کا ایک جذبہ ہے. بالکل ایسے ہے. وہ ہی وانٹس ٹو سرو دا کنٹری. اس کے پاس ایک شہادت کا اس کو ایک موٹیویشن ہے کہ اگر میں اپنے ملک کے, اپنے دین کے لیے اپنی جان دیتا ہوں تو میں شہید ہوں. سو یہ ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دیٹ از دا مین. آپ کی جو جان ہے وہ تو وہ لوگ ہیں. بالکل. اوور ویلمنگ میجورٹی تو یہ لوگ ہیں جو آپ کو سیف گارڈ کر رہے ہیں, آپ کو صحیح معنوں میں سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. باقی جہاں ٹاپ کی بات ہے, ٹاپ کئی آئے کئی گئے. یو سین مینی, اس میں سے بہت اچھے بھی آئے اور بہت میڈیوکرز بھی آئے. سو آئی تھنک وین وی, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی کہیں تو فرد کو کا نام لیں. بالکل ٹھیک ہے. باقی جیسے آپ کی باقی یو گاٹ بیوروکریٹس, اسی طرح آپ کا جو ہیڈ آف دا آرمی ہے, ہی از آلسو ون آف یور سویلین, ون آف یور پبلک سرونٹس. ٹھیک ہے. سو جہاں باقی سرو کرتے ہیں ملک کو, انہیں بھی اسی طرح سرو کرنا چاہیے. مطلب یہ تو کوئی اس میں علیحدہ بات تو نہیں ہے نا. ایک گریڈ 22 کا جو فیڈرل سیکٹری ہے وہ بھی وہی بات ہے جس طرح ایک چیف آف آرمی اسٹاف, ہی از آلسو دا سیم گریڈ آفیسر. سو آئی تھنک اٹ از, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ وائی شوڈ دے بی سرونگ دا رجیم وچ ایور دا رجیم از. مطلب وہ پرپز ہی یہ ہوتا ہے اس رجیم کا کہ ان ساری اکائیوں کو کٹھے چلا کے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو کوئی بھی اس میں سے علیحدہ نہیں ہے. سو جس کی گورنمنٹ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کی حکومت ہو, ان کے لیے یہ سارے دے شوڈ بی ایٹ دیئر بیک اینڈ کال. بالکل. وہ دے شوڈ بی دیئر ٹو سرو. بالکل ٹھیک ہے. فار پازیٹیو آبجیکٹیوز. بالکل ٹھیک ہے. سر اگر ہم مخصوص جرنلس کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے جتنے بھی جرنلز ہیں مخصوص, ان کے لیے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بننا چاہیے یا پھر مارشل لا کافی ہے؟ نہیں بیٹا, یہ دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلے جو ہیں یہ عوام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ میں نے یہ ڈیسیژنس کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے مختلف فورمز ہیں جہاں پہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے, اور وہاں پہ ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہونے کے بعد یو شوڈ کم اپ ود دا ڈیسیژنس. وی آر ٹو, ہمیں نائیو آن دس فرینکلی, کہ ہمیں اس چیز کا اتنا اس طرح کا علم نہیں ہے کہ جو ہم اس کے اوپر کوئی پراپر ڈسکشن کر سکیں. تو آئی تھنک یہ پراپر جو فورمز ہیں ان پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی روک تھام کس طرح ہو سکتی ہے.
بالکل. ان چیزوں کو کس طرح پراپرلی چینلائز کرنا چاہیے تاکہ روز روز کی جو ایشوز ہیں اس طرح ریز نہ ہوں. بالکل. سو آئی تھنک دیٹ نیڈس اے پراپر ڈسکشن. سر پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو اس چیز سے باہر نکالنے کے لیے, ملک کے حالات اسٹیبل کرنے کے لیے کوئی ایک پارٹی ایسی ہے جو ان کو نکال سکے؟ وی نیڈ ٹو ہیو اے کلیکٹیو پروگرام. بالکل. اور اس میں میں سمجھتا ہوں اس وقت جو محمد شہباز شریف صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ ایک ایسے فرد ہیں جنہوں نے یہ ساری پارٹیز کو اکٹھا کیا ہے. اور کل بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی سب نے ان کو تفویض کر دیا کہ جناب وی گیو یو امپاور یو آن آر بہاف, آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کردار ہے جو اف باقی سب بھی ان کا ساتھ دیں بالکل ٹھیک ہے تو یہ ضرور ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوپر سپرویژن میاں نواز شریف کی ہے, ہی ہیز دیٹ کرزما, اور ایک خاص پبلک لو جو لوگوں کے دلوں میں ہے. میرے خیال میں یہ کلیکٹیولی دے آر دا ونس ہو کین ریئلی پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اس میس میں سے نکال سکتے ہیں انشاءاللہ. سر ویسے مجھے جواب تو مل گیا, لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ آنے والے انتخابات میں پنجاب کا فاتح کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آئی ایم ویری ویری شیور, مجھے پورا اس بات پہ یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ول کم آؤٹ ایز ونرس. بالکل ٹھیک. تو میں آئی ایم ویری شیور اباؤٹ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں, گمان ہو سکتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی از ویری ڈفرینٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور لوگ وین یو گو ٹو دیم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ یہ دیکھتے ہیں میرا یہ کس نے مقام بنایا, میرے لیے کیا کام کس نے کیا, ہمارے ایریا کو کس نے ڈیولپ کیا, پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ ورکس کس نے کیے. بالکل ایسے جب آپ اس لسٹ کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ لسٹ سوائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. انشاءاللہ آئی ایم ویری شیور کہ پی ایم ایل این ول کم آؤٹ وکٹوریس. اور جو محنت کی گئی ہے میاں نواز شریف نے, اور بالخصوص بعد میں پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے محنت کی ہے, وہ رائے گانی جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. سر دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, سب کو یہ بہت زیادہ. اور ایک میں جو ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. بے شک. آئیے آج ہم یہ کریں, اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ ہم پاکستان کو دینے کی کچھ کوشش کریں. بالکل. وی شوڈ ٹرائی ٹو کنٹریبیوٹ واٹ ایور وی کین. بالکل. ہر وقت اس سے لینے کی بات نہ کریں, کچھ دینے کی بات بھی کریں. بالکل ایسے میں سمجھتا ہوں یہ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. بالکل. کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, جو کچھ آپ کو نوازا ہے, اس کو وار دیجیے اس ملک کے اوپر, دے دیجیے اس ملک کو. اس وقت اس سے زیادہ وقت شاید ضروری نہیں تھا. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میرے ساتھ خواجہ احمد حسان صاحب موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.